کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کی نظر پڑی ایک ایسے چھوٹے سے معصوم سے بچے پر جو بالکل ننگا فٹ پاتھ پر پڑا ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، بادشاہ کے دل میں شفقت، محبت اور رحم کا سمندریں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اپنے فوج کو یہ حکم دیا، اپنے رعایا سے یہ کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور میرے گھر میں پہنچا دو، میں خود اس کی حفاظت و کفالت اور پرورش کروں گا۔ چنانچہ اس بچے کو اٹھا کر بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کی پرورش اور تربیت کے لیے ایک شاندار محل کی تعمیر کرائی اور ان کی خدمت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی تیار رہتا۔ الغرض و تمام آسائش اور راحت اس بچے کو مہیا کرائی گئی جو ایک اکلوتے شہزادے کو کرائی جاتی ہے۔ جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو اس بادشاہ نے ملک کے بڑے بڑے رئیسوں، نوابوں، حاکموں، گورنروں کو دعوت کا اہتمام کیا۔ اسی محفل میں اور اسی مجلس میں بادشاہ نے اپنی حکومت و اقتدار کی جو پاور اور طاقت تھی اس بچے، اس نوجوان کے حوالے کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس ملک کا بادشاہ تم بنو گے۔ اب بچے کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ صدقے دل کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اس ملک کی ایک ایک ذمہ داری کو وہ نبھاتا اور ملک کو ترقی کی طرف لے جاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ حکومت و اقتدار میں آیا، ملک کو خوشحالی کے بجائے اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے بجائے، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے، ملک کے کچھ غداروں کے ساتھ، بادشاہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک میں فتنہ و فساد پھیلانے لگا۔ جیسی ہی اس کی اطلاع اور اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی، فوراً بادشاہ نے اپنے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے۔ اسی طرح ایک وقت وہ تھا نہ تو میرا وجود تھا، نہ آپ کا وجود تھا، نہ ہی دنیا میں کسی اور کا وجود تھا، ہم میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم لا شے تھے، ہم بالکل نتھنگ تھے، کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود عدم سے ہوا، ہم مٹی کے ذرات تھے۔ اس مٹی کے ذرات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کھانے کی غذائیں بنائی اور اس غذا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ناپاک اور گندا اور غلیظ قطرہ تیار کیا۔ اسی قطرے کے ذریعے سے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، وہ ایسا ناپاک قطرہ کہ انسان جس سے گھن محسوس کرے، وہ ایسا ناپاک اور غلیظ قطرہ کہ جب انسان کے کپڑے میں وہ لگ جائے تو جب تک اس کپڑے کو دھوئے نہ تو کا پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا غلیظ اور گندا قطرہ جب انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی ناپاک قطرے کے ذریعے
انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اسی قطرے کے ذریعے سے انسانوں کو بنا کر بہترین شکل میں ڈھالتا ہے، پھر انسانوں کی دیکھنے کے لیے آنکھ بھی بنائی گئی، انسانوں کی بولنے کے لیے زبان بھی بنائی گئی، انسانوں کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی تیار کیا، اور اسی بات کو قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ذرات سے اٹھایا، ہم نے احسن تقویم بنا دیا۔ اس کائنات میں 18,000 مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اگر کسی کو افضل کہا ہے، اگر کسی کو اشرف کہا ہے، اگر کسی کو بہتر کہا ہے تو وہ ہم انسانوں کو کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے سب سے افضل ہے، جبرائیل سب سے افضل ہے، میکائیل سب سے افضل ہے، اسرائیل سب سے افضل ہے، نہیں، بلکہ کہا انسان سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے۔ جس طرح سے اس بادشاہ نے اس معصوم سے چھوٹے سے بچے کو فٹ پاتھ سے اٹھایا اور ملک کا بادشاہ بنا دیا، فرش سے اٹھایا عرش پہ بیٹھا دیا، ٹھیک اسی طرح اس انسان کو مٹی کے ذرات سے بنانا شروع کیا، انسان کو اتنا معزز بنا دیا کہ انسان کو چاند پہ پہنچا دیا، آسمانوں پہ پہنچایا، پہلے آسمان، دوسرے، چوتھے، چھٹے، ساتویں، جنت کی سیر کرائی، اللہ کا دیدار ہوا۔